السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم الوليمة حق او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے آج ہم اپنے بڑے پیارے بھائی محبوب عوام ہر دل عزیز شخصیت برادر مکرم فضیلت الشیخ مولانا محمد داؤد شاکر صاحب حافظہ اللہ، ان کی دعوت پر ان کے بیٹے کیا نام حسان عزیزی حسان حافظہ اللہ، ان کی دعوت ولیمہ کی مناسبت سے مل بیٹھنے کا موقع ملا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ایک بہانہ بن گیا ملاقات کا، مل بیٹھنے کا، تو شیخ محترم نے یہ حکم دیا کہ کچھ بیان ہو جائے، اور سنا ہے کچھ بیانات پہلے بھی ہو چکے ہیں۔ بہرکیف الامر فوق الادب، شیوخ کی موجودگی میں بڑا عجیب لگ رہا ہے مجھے کچھ کہنا، تاہم میں ان آیات کا ترجمہ کیے دیتا ہوں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے میں پڑھا کرتے تھے، کوئی بھی خطبہ ہو، اور ایون وہ نکاح کا خطبہ ہو، جب بھی آپ یہ آیات پڑھا کرتے تھے۔ ان کا ترجمہ چونکہ آپ کے سامعین اور مخاطبین ان کی اپنی مادری لینگویج تھی، وہ اہل زبان تھے، معنی اور مفہوم سے بھی واقف تھے، ہمیں بھی ان آیات کا ترجمہ معلوم ہونا چاہیے۔ ایک تو یا ایھا الناس کہنے اللہ نے ساری کائنات کے لوگوں کو مخاطب کیا، یا ایھا الناس، اے کائنات کے لوگوں، اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا ہے، وخلق منها زوجها، اور اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کیا۔ یہاں نفس واحدہ سے مراد جناب آدم علیہ السلام ہے۔ خلقتہ بیدیہ نفخت فیہ من روحی، خود اللہ نے اپنے ہاتھوں سے ڈھانچہ بنایا اور خود روح پھونکی۔
اور پھر اللہ نے ان پر جناب آدم علیہ السلام پر غنودگی طاری کر دی، اور اسی کیفیت میں اپنے امر کن کے ساتھ ان کی پسلی سے جناب حوا کو باہر نکالا، اور آپ کو بتایا گیا کہ یہ آپ کی بیوی ہے، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ۔ پھر جنت کا بھی اللہ نے ان کو بشیرہ نصیب فرمایا۔ وہ ایک اور طرف مسئلہ چلا جائے گا، اس کی بڑی تفصیل ہے۔ تو ان دونوں سے پھر بث منہما رجالا کثیرا ونساء، اس کائنات میں مردوں کو عورتوں کو میری اور آپ کی شکل میں اللہ نے پھیلا دیا ہے۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ، اس اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر سوال کرتے ہو، جس کے ذریعے سے سوال کرتے ہو یا جس سے سوال کرتے ہو۔ بالارحام، اور قطع رحمی سے بھی ڈرو۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، یقینی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی نگرانی فرما رہے ہیں۔ اس میں ایک جو لفظ ارحام آیا ہے، اگر ہم آج معاشرتی طور پر دیکھیں تو بہت نامناسب رویہ ہمیں نظر آتا ہے۔ اس پر زور دیا گیا، فرمایا صل الارحام، صلہ رحمی کرو، قطع رحمی نہ کرو، بلکہ صل من قطع کا، اگر کوئی قطع رحمی کرتا ہے، تعلقات توڑتا ہے، تو تم جڑ جاؤ، جوڑنے کی کوشش کرو۔ جس کے ساتھ پہلے صلہ رحمی ہے وہ تو ہے ہی، اصل صل من قطع کا، واعف عمن ظلمک وآت من حرمک، جو تعلقات توڑتا ہے تم جڑ جاؤ، تم صلہ رحمی کرو۔ کسی نے تم پر ظلم کیا، اس کو معاف کر دو۔ تمہیں کسی نے محروم رکھا تھا، تم اس کو دو۔ بلکہ ایک دوسرا فرمان نبی علیہ السلام کا ہے اس حوالہ سے، من سرہ ان یبسط اللہ لہ رزقہ وان ینشأ لہ فی عسرہ فلیصل رحمہ۔ اگر تمہاری یہ تمنا ہے، من سرہ، جسے یہ بات پسند ہے، ان یبسط اللہ لہ رزقہ، کہ اللہ اس کے رزق کو فراخ فرمائے، ینشأ لہ فی عسرہ، اس کی عمر لمبی ہو، اور ہم سب کی یہ دونوں تمنائیں ہیں۔ ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ رزق میں برکت ہو، اور مرنا بھی ہم نہیں چاہتے، چونکہ ہمارے بڑے کام پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں۔ اگر ہم چلے گئے نہ جانے پیچھے کیا بنے گا، ہمارے جیسے کئی ہے اور چلے گئے۔ تو فرمایا اگر یہ دو تمنائیں ہیں تو فلیصل رحمہ، تم صلہ رحمی کرو، اللہ تمہیں دونوں چیزیں نصیب فرمائے گا۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، یقینی بات ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی نگرانی فرما رہے ہیں۔ پھر کہا یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، جو بھی بات کرو صحیح بات کرو، سچ بات کرو، پختہ بات کرو۔ اگر بات کھری کرو گے تو یصلح لکم اعمالکم، وہ مالک تمہارے اعمال کی اصلاح فرمائے گا۔ جب اعمال کی اصلاح ہو جائے گی تو کیا ملے گا؟ یغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جو بھی اللہ کی، اس کے رسول کی اطاعت کرے، یقیناً اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کی۔ اور اس سلسلہ میں جو آخری آیت ہے وہ ہے یا ایھا الذین آمنوا، پھر کہا اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اب اکثر جب خطبہ نکاح ہوتا ہے، شادی پہ جانا ہوتا ہے، تو بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ خوشی کا دن ہے، فنکشن ہو رہا ہے، اور بار بار اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اسی لفظ کو ریپیٹ کیا 4 دفعہ، اتقوا اللہ، اتقوا اللہ۔ کس لیے؟ کہ تمہارا کوئی بھی کام، شادی ہو، غمی ہو، تجارت ہو، لین دین ہو، معاملات ہوں، تمام معاملات میں رات کیسے گزارنی ہے، دن کیسے بسر کرنا ہے، اتقوا اللہ، ہر معاملے میں اللہ سے ڈرو، اس کا حکم دیکھو، اس کو مد نظر رکھو۔ اور کتنا ڈرنا ہے، حق کا تقاتی، جیسے اسے ڈرنے کا حق ہے، اور اس کا حق کو بھی ایک جملے میں سمیٹ دیا، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ تمہاری پوری زندگی اسلامی تعلیمات کے مطابق بسر ہو، حتیٰ کہ موت آئے تو وہ بھی اسلام کی حالت میں آئے۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں اپنی پوری زندگی اسلامی تعلیمات کے مطابق بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حتیٰ کہ موت آئے تو وہ بھی اسلام پہ آئے۔ دیکھیں نبی علیہ السلام کا حکم، فرمایا تزوج الودود الولود، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج،
جس میں طاقت ہو وہ نکاح ضرور کرے، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج۔ ایک تو اس سے انسان کی نگاہ محفوظ ہو جاتی ہے اور اس کا جسم بھی محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور نکاح کے جو عوامل اور اسباب جن چیزوں کو دیکھا جاتا ہے وہ 4 ہیں۔ فلا تنکح لأربع لمالها لجمالها لحسبها لدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک۔ ہر شخص یہ 4 چیزیں ملاحظہ کرتا ہے، دیکھتا ہے۔ مال دیکھا جاتا ہے، لڑکی والے ہوں یا لڑکے والے دیکھتے ہیں کہ لوگ مالدار بھی ہیں یا نہیں۔ لجمالها خوبصورتی دیکھی جاتی ہے، لحسبها خاندان دیکھا جاتا ہے، اور لدینها دین کو بھی دیکھا جاتا ہے۔ تو فرمایا 3 چیزوں کو نظر انداز کر دو، ایک چیز کو مد نظر رکھو، فاظفر بذات الدین تربت یداک۔ اگر مرد اور عورت دونوں ایک دوسرے کے حقوق کو سمجھیں اور ان کا خیال رکھیں تو زندگی بہترین گزرتی ہے۔ مرد چاہتا ہے کہ میرے حقوق تو پورے ہونے چاہیے، میں عورت کے حقوق ادا نہ کروں، اور عورت چاہتی ہے میرا حق تو مجھے ملنا چاہیے، مرد کے حقوق ادا ہوں یا نہ ہوں، تو پھر معاملات خراب ہوتے ہیں۔ کیونکہ اہل علم کی محفل ہے، میں سمجھتا ہوں تمام مسائل سے آگاہی ہے، تو اس سلسلہ میں یہی ہدایات جو نبی علیہ السلام نے دی ہیں کہ دونوں ایک دوسرے کا خیال رکھیں۔ جو مرد کی ذمہ داری ہے وہ اسے نبھائے، جو عورت کی ذمہ داری ہے اس کو نبھائے، تو گھر جنت نظیر بن جاتا ہے، جنت کی مثال پیش کرتا ہے وہ گھر۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ یہ بھی توفیق دے، نکاح ہو چکے ہیں یا ہونے والے ہیں یا ہوں گے، کہ ہم ایک دوسرے کے حقوق کو سمجھیں بھی صحیح اور ان کا خیال بھی کریں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی۔ تم دیکھو تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو، اور میری طرف دیکھو خیرکم لأہلی، میں تم سب کی نسبت زیادہ بہتر ہوں اپنے گھر والوں کے لیے۔ نبی علیہ السلام گھر میں بھی اپنے ازواج مطہرات کے ساتھ ہاتھ بٹا لیا کرتے تھے کام کاج میں، اور آپ نے فرمایا ما اکرم النساء الا کریم ولا اہانہن الا لئیم۔ عورتوں کی عزت وہی کرتا ہے جو خود عزت والا ہو، ان کی اہانت وہی کرتا ہے جو خود لئیم، یعنی جس کی کوئی حیثیت نہ ہو، جس کی اپنی عزت نہ ہو۔ تو ہمیں آج معاشرے کو اگر اس طرح میں چلا جاؤں، معاشرے میں جو کچھ ہو رہا ہے، خواتین اپنے حقوق مانگنے کے لیے روڈ پر نکلی ہوئی ہیں، کون ان کو سمجھایا جا کے جو حقوق اسلام نے عورتوں کو دیے ہیں کسی اور مسلک نے یا مذہب نے دیے ہی نہیں جس انداز سے۔ ورنہ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به ايمسكه على هون ام يدسه في التراب۔ اسلام کی آمد سے پہلے تو عورت کا حق تھا ہی نہیں، زندہ دفن کر دیتے تھے۔ اسلام نے حق دیا ہے، لیکن یہ کچھ حیا باختہ خواتین ہیں، NGOs کی نمائندہ، غیر ملکی فنڈز پر پلنے والی، جو اپنے حقوق کے لیے، اور پھر اتنے ناجائز نعرے لکھے ہوتے ہیں روڈ کے اوپر جب نکلتی ہیں کہ انسان وہ بیان تک نہیں کر سکتا، پڑھنا اور سننا تو دور کی بات ہے، وہ بیان نہیں کر سکتا زبان سے کہ وہ کیا کچھ کہہ رہی ہوتی ہیں۔ تو اللہ ان خواتین کو بھی شرم دے، ان کو بھی حیا دے۔ اسلام نے ان کو حق دیا ہے، عزت اور ان کی عصمت کو بھی محفوظ کیا ہے۔ تو خواتین کے بھی حقوق ہیں، للرجال علیہن درجہ الرجال قوامون علی النساء، مردوں کے بھی حقوق ہیں۔ آئیے قرآن مجید سے پوچھتے ہیں کہ اللہ نے کون سے مردوں کو پسند کیا ہے اور کون سی خواتین کو پسند کیا ہے۔ مرد وہ کیسے ہوں جو اللہ کے ہاں پسندیدہ ہیں، ان کی صفات جو اللہ نے بیان کر دی ہیں۔ خواتین اپنی زندگی کیسے بسر کریں، کن اوصاف کی حامل ہوں، قرآن مجید نے ان کی بھی تفصیل بیان کر دی ہے، کس قسم کی عورتیں اللہ کو پسند ہیں۔ مردوں کی نسبت دیکھیں، سلسلہ بھی یہی ہے، قرآن مجید کی جو آیت ہے کہ انسان کے لیے کچھ چیزوں کو مزین کیا گیا ہے۔ اللہ نے دنیا کی فہرست بیان کر دی ہے
6 چیزوں کی شکل میں. کیا کہا؟ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ. یہ 6 چیزیں اللہ نے بیان کی ہیں. فرمایا یہ 6 چیزیں دنیا کی زندگی کی زینت ہے. ٹوٹل جو فہرست بیان کی. انسان چونکہ اکیلا آیا اسے ساتھی کی ضرورت تھی کہ ساتھ ہونا چاہیے. تو پہلی چیز من النساء عورت مل گئی. خود بخود تقاضا بڑھ گیا اب اولاد ہونی چاہیے. تو اس میں جس اولاد کو یہ پسند کرتا ہے وہ بنین نرینہ اولاد بیٹے ان کا ذکر کیا. بیٹے مل گئے تو پھر کیا؟ والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ. یا اللہ میں بھی ہوں بیوی بھی ہے بچے بھی ہیں اب سرمایہ کی ضرورت ہے. اب خزانہ ہونا چاہیے سونے اور چاندی کی شکل میں کرنسی کی شکل میں. اور چوتھی چیز والخیل المسومہ یہ بھی مل گیا. تو انسان چاہتا ہے اچھی سواری کا بندوبست ہو. اس دور میں گھوڑے اور آج کل لینڈ کروزر ہے پجیرو ہے. اور اگر پورا نام پوچھنے ہیں تو پھر ناصر مدنی صاحب بتا سکتے ہیں ان گاڑیوں کے. مجھے تو نام نہیں آتے. یہ 2-3 نام میں نے یاد کیے ہوئے ہیں. تو خیل المسومہ سواری کا بندوبست والانعام یہ سارا جب ہو جائے تو انسان چاہتا ہے کہ اب درود کہاں سے حاصل کریں. ایک وہ دور تھا 2 سال تک کی مدت تھی جب ماں کا دودھ تھا. تو اللہ نے فرمایا اب گاں کا دودھ ہے. والانعام چوپائے ہیں بکری ہے بھیڑ ہے گائے ہے بھینس ہے حلال جانور. یہ سب مل گیا تو ایک چیز باقی بچ جاتی ہے وہ ہے الحرث. اب میں بھی ہوں بیوی بچے بھی ہیں اور یہ جانور بھی گھر میں پال رکھے ہیں. تو جانور کہاں سے کھائیں اور ہم کہاں سے کھائیں؟ فرمایا والحرث اب کھیتی باڑی. اس کے بعد اللہ نے فیصلہ دے دیا ذالک متاع الحیات الدنیا. دنیا کی ٹوٹل فہرست یہ 6 چیزیں ہیں. اب ان میں جو سب سے پہلی چیز ہے وہ ہے من النساء عورت کیسی ہو؟ قرآن سے پوچھتے ہیں. ایک یہ بھی عورت ہے رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین. جناب آسیہ سلام اللہ علیہا فرعون کی بیوی خود متکبر ربکم الاعلی کا دعویٰ کرنے والا جہنم کا ایندھن بنے گا. بلکہ اب بھی قرآن کہتا ہے النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا. اس کی لاش کو اب بھی اور اس کے ساتھیوں کی لاشوں کو صبح شام آگ پر پیش کیا جاتا ہے. لیکن بیوی کیسی ہے؟ دعائیں کرتی ہے رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ. موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائی اور جنت کی مالک بن گئی. اللہ ایسی عورتیں دے جو گھر کو بھی جنت بنائیں اور اپنے لیے بھی یہ سوال کرے رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ. اور یہ بھی عورت ہے اللہ کے اولو العزم پیغمبر ہیں برگزیدہ نبی ہیں. امرأۃ لوط وامرأۃ لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا. نبی کی بیویاں ہیں لیکن جہنم کا ایندھن بن رہی ہیں. پیغمبر بھی اپنی بیویوں کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکے. یہ بھی عورت کا روپ ہے اپنے اندر رعنائیاں پیدا کر کے کشش کے جال پھیلا کر خوبصورتی پیدا کر کے تمام دروازے بند کیے ہوئے اور کیا کہتی ہے ہی تلک میری طرف آ میری طرف متوجہ ہو مجھے دیکھ. اور کون ہے؟ جناب یوسف علیہ السلام. کیا کہتے ہیں؟ قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثواج. کیا کہتے ہیں؟ اللہ کی پناہ میں تجھے دیکھوں یا اپنے دیکھنے والے کو دیکھوں. مجھے بھی کوئی دیکھ رہا ہے. کسی اللہ والے نے سمجھایا ہے نا حفاظت کرو شرمگاہ حیا کی کہ حفظ حیا شعبہ ایمان کا ہے. کرو عہد آنکھوں سے مضبوط کر کے کہ پرنار کو دیکھنا ناروا ہے.
حسینہ بلائے اگر اپنی جانب تو کہہ دو کہ خوف خدا روکتا ہے، مڈیرے بنانا ضرور اپنی چھت پر مویشی کو باڑے کا پٹ روکتا ہے، جو ہو زہد پیشہ بے عہد جوانی سلام اس کو کہہ دو وہ مرد خدا ہے۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، مردوں کے لیے حکم اپنے جسم کی اور اپنی نگاہ کی حفاظت کرو، اور خواتین بھی وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن، اپنے جسم کی اور اپنی نگاہ کی حفاظت کریں۔ ایک یہ خاتون ہے جو کہتی ہے طلب، اور ایک یہ ہے اذ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیا فاتخذت من دونہم حجابا فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لها بشرا سویا قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا۔ غیر محرم کو دیکھا، غیر مرد کو دیکھا، کہا اعوذ بالرحمن منک، میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں، تو کون ہے مجھے اکیلی سمجھ کے میرے گھر میں آ گیا ہے، چلا جا یہاں سے، ان کنت تقیا، اگر تو بھلے مانس ہے متقی ہے تیرا کوئی کام نہیں، چلا جا یہاں سے۔ وہ ایک وہ اور ایک یہ، پھر ان کو تعارف کرانا پڑا، کہا گھبرانا نہیں ہے، کیوں؟ انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیا، میں جو تو سمجھی ہے وہ نہیں ہوں، میں انسان نہیں ہوں، اللہ کا فرشتہ ہوں، انسانی شکل میں اللہ نے بھیجا ہے اور تجھے بیٹے کی بشارت دینی ہے۔ تو یہ آگے بہت بڑا واقعہ ہے۔ ایک یہ خاتون ہے جس کو اللہ نے پسند کیا، جس کی چال کو پسند کر کے اللہ نے اس کی چال کا قرآن بنا دیا۔ اللہ ہماری بہنوں کو، بیٹیوں کو، ماؤں کو، خواتین کو اس انداز سے چلنے کی توفیق نصیب فرمائے جو باحیا چال ہو، جس کا ذکر قرآن نے کیا ہے۔ اور وہ کون خاتون ہے؟ فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك جما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين۔ جناب شعیب علیہ السلام کی بیٹی جناب موسیٰ علیہ السلام کو لینے کے لیے گئی، اور جس انداز سے وہ چال چلی اللہ نے اس کی چال کا قرآن بنایا، قیامت تک یہ پڑھا جاتا رہے گا۔ اللہ فرماتے ہیں جاءت إحداهما تمشي على استحياء، جو باحیا چال چل رہی تھی۔ تو قرآن مجید میں تمام رہنمائی موجود ہے، مرد کیسے زندگی بسر کریں، عورتیں کیسے زندگی بسر کریں، میاں بیوی کا آپس میں کیا سلوک ہو، کس انداز سے زندگی بسر کریں تو گھر جنت کا ماحول بن جائے۔ تو آئیے ہمیں بات کو ختم کرتے ہوئے، سمیٹتے ہوئے وہ فہرست آپ کو بتاتا ہوں جن میں اللہ نے مردوں کا تذکرہ کیا ہے کہ میرے ہاں مرد کیسے پسندیدہ ہیں اور خواتین کیسے پسندیدہ ہیں۔ مردوں کا ذکر التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون الساجدون، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ۔ یہ مرد اللہ کو پسند، التائبون توبہ کرنے والے، العابدون اللہ کی بندگی کرنے والے، عبادت کرنے والے، السائحون روزہ کا یا جہاد کرنے والے، الراکعون اللہ کے سامنے جھک کر رکوع کرنے والے، الساجدون سجدہ کرنے والے، الآمرون بالمعروف آپس میں نیکی کا حکم کرنے والے، والناہون عن المنکر برائیوں سے روکنے والے، والحافظون لحدود اللہ اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے۔ یہ مرد اللہ کو پسند ہے۔ الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار۔ الصابرین صبر کرنے والے، الصادقین سچ بولنے والے،
والقانتین اللہ کی بندگی کرنے والے، والمنفقین اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے، والمستغفرین بالاسحار رات کے پچھلے پہر اللہ سے استغفار کرنے والے۔ دعا کریں اللہ یہ صفات ہمارے اندر پیدا فرما دے۔ اور خواتین، عورتیں جو اللہ نے پسند کی ان کی بھی فہرست بیان کر دی، مسلمات مؤمنات، مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات صائحات سیبات وابکار۔ ان خواتین کو اللہ نے پسند کیا، مسلمات، مومنات، قانتات، تائبات، عابدات، صائحات۔ اور 22واں پارہ سورہ احزاب اللہ نے دونوں کی فہرست اکٹھی بیان کر دی، فرمایا مرد ہوں تو کیسے، عورتیں ہوں تم کیسی، ان المسلمین والمسلمات، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ یہ جوڑا اللہ نے بڑا پسند کیا ہے، مسلمان مرد، مسلمان عورتیں، مومن مرد، مومن عورتیں، اللہ کی بندگی کرنے والے مرد، بندگی کرنے والی عورتیں، والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات، سچ بولنے والے مرد، سچ بولنے والی عورتیں، والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین والخاشعات، اللہ سے ڈرنے والے مرد، ڈرنے والی عورتیں، اللہ کے سامنے جھکنے والے مرد، جھکنے والی عورتیں، والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ خیرات کرنے والے مرد، صدقہ خیرات کرنے والی عورتیں، والصائمین والصائمات، روزہ دار مرد، روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات، اپنے جسم کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں۔ یا اللہ ان کو کیا ملے گا؟ اعد اللہ لہم مغفرۃ، اللہ فرماتے ہیں چھوٹی موٹی کوتاہیاں ہو جاتی ہیں میں ان کو معاف کر دوں گا، ان کے لیے بخشش کا سامان، اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اور میرے پاس ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمارے مرد و خواتین میں یہ صفات پیدا فرما دے جو قرآن نے بیان کی ہے۔ یار زندہ صحبت باقی، اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔